السلام علیکم دوستو، ٹوڈے ود ناصر طور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر بل کی، جس کو پاکستان میں 2018 میں پاس کیا گیا ہے۔ اس بل کا نام پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 رکھا گیا ہے، جس میں واضح طور پر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کا بل ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ صرف ٹرانسجینڈر کے حقوق کا بل ہے، یا اس میں کچھ ایسی شقیں شامل ہیں جن کی وجہ سے ہومو سیکچویلٹی کو فروغ ملے گا، یا ایسے لوگ جو ہومو سیکچویلٹی کی طرف راغب ہیں ان کے لیے ایک آسان راستہ ہموار ہوگا؟ یہ ہومو سیکچویلٹی اور یہ ٹرانسجینڈر بل کے بارے میں جناب علامہ اسرار احمد صاحب نے بہت عرصہ پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے جب کفار مکہ کے گرد مسلمانوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، یہ مسلمان کفار مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا تھا کہ اسلام کا گھیرا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا اسلام کا گھیرا کفار کے گرد تنگ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تب کفار کے گرد مسلمانوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا، اب اسی طرح سے کفار کا گھیرا مسلمانوں کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی شروعات ویسٹ میں تو بہت عرصہ پہلے سے ہو چکی تھی، لیکن پاکستان اور ایسٹ میں معاشی اقدار کافی مضبوط تھی، لیکن یہاں پر ایلیٹ کلاس تو کافی حد تک ویسٹ کے راستے پر چل پڑی تھی، لیکن ہمارا یہاں پر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس طبقہ، ان میں ابھی بھی معاشی نظام بہت مضبوط ہے، جہاں پر والدین کی عزت کرنا ایک قابل فخر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ویسٹ نے پاکستان اور ایسٹ کے اس معاشی نظام کو، معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ایک پلان لیا، جس کا آغاز ہوتا ہے 1994 سے، کہ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، اور وہ میٹنگ رکھتے ہیں قاہرہ میں، کیونکہ قاہرہ معاشرتی اور سیاسی طور پر عرب میں سب سے آگے تھا۔ مصر میں سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ وہاں پہ یونیورسٹیز اور ریسرچ سب سے زیادہ مصر میں تھا، اس لیے انہوں نے پہلے مصر کو چنا، اور اس کے بعد ایک ہی سال بعد بیجنگ میں ایک اور میٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیجنگ +5 جو کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے تحت جون 2000 میں ہوتی ہے، جس کا نام وومن 2000 رکھا جاتا ہے، اور اس میں جینڈر ایکویلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پیس فار 21st سینچری ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں شامل کی گئی تھیں، جس میں ہومو سیکچویلٹی کو نارمل سیکچول اورینٹیشن قرار دیا جانا تھا، کہ مرد سے شہوت حاصل کر سکتا ہے، مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جیسے کہ قوم لوط میں تھا۔ اور دوسرا اس کا یہ تھا کہ ہومو سیکچول شادیوں کو سرعام تسلیم کیا جائے، کہ کوئی شخص اگر اپنی عورت سے سیٹسفائی نہیں ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ ایسے غلط تعلقات رکھے، تو اس کو خوشی قبول کیا جائے، اس کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ عورتوں کے گھر کے کام کرنے سے انکار کریں، بلکہ اگر وہ گھر کا کوئی روٹی پکاتی ہیں یا کوئی بھی کام کرتی ہیں تو اس کے لیے اس کے وہ پیسے مانگیں۔ عورتیں حمل کے دوران جو تکلیف اٹھاتی ہیں اس کے بھی اپنے خاوند سے وہ پیسے لے سکتی ہیں۔ اس میں عورتوں کو مزید آزادی کی طرف راغب کیا گیا، اور اس میں 5ویں شرط یہ تھی کہ عورت اگر اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا کسی وجہ سے اس کے ساتھ وہ اپنے سیکچول معاملات نہیں کرنا چاہتی تو مرد اس کو فورس نہیں کرے گا، اور اگر مرد اس کو ریکویسٹ کرتا ہے یا فورس کرتا ہے تو اس کو میریٹل ریپ کا نام دیا گیا تھا۔ نمبر 6 پر آتا ہے کہ جو پورن گرلز ہیں یا جو یہ برے دھندے میں ملوث ہوتی ہیں،
ان عورتوں کو پون گرلز نہ کہا جائے. یہ بات ہو رہی ہے بیجنگ پلس یو این جنرل اسمبلی کے تحت ہونے والے جون 2000 کے پروگرام کی، جس کا نام وومن 2000 تھا. اس میں یہ باتیں کی گئی تھیں کہ بلکہ جو عورتیں پون سٹارز ہیں، یہ پون کام کرتی ہیں اس طرح کے، ان کو پون گرلز نہ کہا جائے بلکہ سیکچول ورکر کہا جائے. جس طرح سے مرد باہر جا کر کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اپنے اعضاء کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عورت بھی تو اپنے کسی ایک اعضاء کو استعمال کر کے پیسہ کما رہی ہے. تو اس کو پورن کہنے کی بجائے، پورن گرل کہنے کی بجائے اس کو سیکچول ورکر کہا جائے. اور سب سے ساتواں اور اہم پوائنٹ کہ وراثت اور طلاق میں بالکل برابری ہو، کہ جس طرح سے وراثت میں حصہ ملتا ہے اسی طرح سے طلاق جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے لے سکتا ہے. یہ ہے سوشل انجینئرنگ. جیسا کہ مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی نئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس سے پہلے جو پرانی بلڈنگ ہے اس کو گرانا پڑے گا. تو شاید یہ اسی عمل پر، اسی کہاوت پر، اسی چیز پر عمل پیرا ہے کہ مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا جو معاشرتی نظام ہے اس کو پہلے مکمل طور پر تباہ کیا جائے اور پھر نیا ایک اسٹرکچر کھڑا کیا جائے. اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پیش کیے گئے اس بل کی کہ اس بل میں کیا کیا معاملات ہیں اور اس بل میں ایسی کیا شکیں ہیں، ایسی کیا شک شامل کی گئی ہیں جس سے ہومو سیکچولیٹی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. اس بل کو ویسے تو ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے پیش کیا گیا کہ ٹرانسجینڈرز کو مختلف برے القابات سے پکارا جاتا ہے اور ان کو قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں، تو ان کو بھی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے. ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت اور پاکستان میں تمام ڈپارٹمنٹس میں ان کو جانے کا برابر کا حق ہونا چاہیے. جس طرح سے یہ ٹرانسجینڈرز سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگز انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ باعزت روزگار کما سکیں. لیکن یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے اس میں کیا شک شامل کی گئی ہے؟ اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے، اس میں ایک شک ہے کہ ٹرانسجینڈر کی آئیڈینٹیفیکیشن. اس میں ٹرانسجینڈر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا سیکس ڈیفائن کر سکے گا. ایک ہوتا ہے بایولوجیکل سیکس، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا اگر کسی ایکسیڈنٹلی یا قدرتی طور پر وہ ٹرانسجینڈر ہو تو وہ بھی بتا دیا جاتا ہے، ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یہ شک شامل کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 18 سال کا ہونے کے بعد اگر وہ چاہے، اگر وہ کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کی آئیڈینٹی اس کا جنس مرد لکھا جائے گا. اور اگر کوئی بھی مرد یہ کہہ دے کہ 18 سال کا ہونے کے بعد وہ کہے کہ میرے اندر احساسات اور فیلنگز لڑکیوں والی ہیں تو مجھے لڑکی لکھا جائے، تو اس کے آئیڈینٹی کارڈ پر اس کی جنس لڑکی لکھا جائے گا. سب سے خطرناک ترین شک یہی ہے جس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. وہ مسائل کیا ہیں اور وہ کس طرح سے پاکستان کو اور آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، آئے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اس ایکٹ میں شامل دوسری شکوں میں ایک شک یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو صحت کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور بالکل ہونا چاہیے کہ ان کی صحت بھی بہت ضروری ہے، کہ وہ لوگ اپنی صحت کے لیے جس ہاسپٹل جائیں ان کو برابر کے حقوق دیے جائیں اور ان کو برابر کی عزت دی جائے. ایک اور شک ہے کہ ووٹ کا حق، کہ ان کو بالکل ووٹ کا حق ہونا چاہیے، بلکہ ان کے پاس یہ حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ الیکٹ کر سکے، جو ان کے حقوق کی بات کرے، جو ان کے ساتھ ہونے والے مسائل کے لیے بات کر سکے. ایک اور شک کہ اس میں تعلیم کا حق ہونا چاہیے. بالکل یہ بات سچ ہے کہ ٹرانسجینڈرز چخواہ وہ ٹرانسجینڈرز ہیں مگر ان کو تعلیم کا پورا حق ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، تعلیم حاصل کریں، وہ بھی ڈاکٹرز بنے، وہ بھی انجینئر بنے، وہ بھی ٹیچر بنے، اور قوم کو سدھارنے میں، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار، اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اظہار رائے کا حق. بالکل وہ بھی سمجھدار ہیں، ان کے بھی ذہن ہیں، ان کے بھی مائنڈ ہیں، ان کی بھی سوچ ہے، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، وہ کوئی کند ذہن تو نہیں، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے
کہ وہ صحیح بتائیں، وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر مشورہ دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ ان کی بات میں دم ہے، اگر وہ کسی معاملے پر کسی بھی میٹر میں صحیح ہیں تو ان کی بات کو ضرور سنا جانا چاہیے۔ ایک اور حق ان کے لیے جو لکھا گیا، جو اس ایکٹ میں شامل ہے، کہ وہ پبلک پلیس پر آسانی سے جا سکے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو ان کو ایک عجیب نگاہ سے، عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایکٹ ہونا چاہیے کہ ان کو پبلک پلیس پہ باعزت طور پر دیکھا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کی مکمل اجازت ہو، ان کو گھر لینے کی کرائے پہ اور جائیداد لینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں اس ایکٹ میں شامل ہیں، اور اس کے لیے ان کو بنیادی حقوق حاصل ہونا ضروری ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ 2009 اور پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں اور بنیادی حقوق ان کا حق ہے۔ تو ٹرانسجینڈرز بھی تو پاکستان کے شہری ہیں، یہ بھی تو ان کا حق ہے۔ لیکن ایک سب سے خطرناک شک جس میں ہے، جو ہم نے پہلے ڈیفائن کی، اس سے کیا کیا معاملات خراب ہوں گے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے جو معاملات خراب ہوں گے، سب سے پہلا تو یہ کہ جائیداد میں حق دیا جائے گا۔ اب اگر ایک لڑکی ہے اور وہ 18 سال کی ہونے کے بعد کہہ دیتی ہے کہ اپنی جنس، اپنی آئیڈینٹی، کہ میرے اندر لڑکوں والی عادات ہیں، لڑکوں والی باتیں ہیں، تو میں لڑکا ہوں، تو یہاں پر اس کو جائیداد میں اسلام کے مطابق 2 حصے ملیں گے جو ایک لڑکے کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پر معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ اگر ایک لڑکی 2 حصے لے گی اور کل کو وہ کہتی ہے، کیونکہ وہ لڑکے کی آئیڈینٹی استعمال کرے گی، جب وہ لڑکے کی آئیڈینٹی استعمال کرے گی تو اس کے بعد وہ کسی لڑکی سے ہی شادی کرے گی۔ جب اس کی شادی کسی لڑکی سے ہوگی تو کیا آگے سے جو لڑکی ہوگی وہ، اور ادھر سے اصل میں تو وہ بایولوجیکل اس کا سیکس تو لڑکا ہے، لیکن اس نے اپنی آئیڈینٹی کے لیے جو سیکس، جو جنس مقرر کی ہے، جو سلیکٹ کی ہے، وہ لڑکی۔ تو اس طرح سے رجسٹرڈ نکاح جو ہوگا وہ تو لڑکے اور لڑکی کا ہوگا، لیکن اصل میں انڈر گراؤنڈ دونوں لڑکیوں کا نکاح ہوگا۔ تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ تو کیا یہاں پر اسلامی اقدار کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ اسی طرح سے اگر کوئی لڑکا یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اور وہ گورنمنٹ میں جاب کا، ملازمت کا حق حاصل کرنے کے لیے اپلائی کرتا ہے اور وہاں پر وہ لڑکی کی سیٹ پر سلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ جا کر کسی گرلز کالج میں پڑھاتا ہے، اصل میں اس کا بایولوجیکل سیکس تو لڑکا ہے، لیکن وہ پڑھا گرلز کالج میں رہا ہے، اس نے آپ سیکس چاہے ڈیفائن گرل کیا ہے چاہے لڑکی کیا ہے، مگر وہ ہے تو لڑکا۔ تو وہاں پہ پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا کیا رویہ رکھا جائے گا؟ اور اسی طرح سے لڑکیوں کے حقوق بھی مارے جائیں گے، کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں۔ اب لڑکے جو کام کرتے ہیں، جو محنت مزدوری یا فزیکل ورک کرتے ہیں، تو وہ لڑکیوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی لڑکا اپنی آئیڈینٹی لڑکی بتا کر کسی لڑکی کی جگہ پہ جاب حاصل کر لیتا ہے، تو جو بیچاری لڑکی جس نے اپنا سیکس صحیح ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس کا حق نہیں مارا جائے گا، اس کا روزگار کا کیا بنے گا؟ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے کہ صحت کا حق تو سب کو حاصل ہوگا۔ اگر ایک لڑکا اپنے آپ کو بایولوجیکلی اس کا سیکس تو میل ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے فیمیلز کے حساب سے، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو آٹومیٹکلی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو فیمیل ڈاکٹر ہی چیک کرے گی۔ تو فیمیل ڈاکٹر وہاں پہ اس کو کیسے چیک کرے گی، جبکہ اس کا وہ اصل میں تو مرد ہے، وہ تو ڈیفائن اس نے اپنے آپ کو ایز اے گرل کیا ہوا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عورت قرار دے دیتا ہے اور جب وہ کسی کے ساتھ نکاح کرے، کسی مرد کے ساتھ، تو رجسٹرڈ میں نکاح تو مرد اور عورت کا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ نکاح مرد اور مرد کا ہوا ہے۔ اس شک کے ذریعے سے ہومو سیکچولیٹی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور جو کہ انتہائی غلط ہے۔ ہم سب کو بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔
کیونکہ پتھروں کی بارش صرف قوم لوط پر نہیں ہوئی تھی۔ اگر صرف قوم لوط پر ہوئی تھی تو وہ پتھروں کی بارش کیا ہم پر ہونا لازم ہے؟ کیا ہم لوگ ایسے سارے اقدامات نہیں کر رہے کہ ہم بھی قوم لوط میں شامل ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ فرمایا گیا کہ پھر ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر ان کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں اہل بصیرت کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ان بستیوں بہت سی چیزیں ہیں اور ان کی یہ بستیاں لبے سڑک تھیں، مطلب وہ ترقی یافتہ لوگ بھی تھے، اور عبرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے، تو ہم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ سب کچھ غلط ہے اور ہم سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہماری معاشرتی اقدار کل کو کیا ہوں گے؟ اگر امیجن کیا جائے تو سن 2060 میں میرا بچہ یا کسی اور شخص کا بچہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، جبکہ اس کا بایولوجیکل سیکس اگر لڑکا ہو تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو اس لیے وقت ہے آج اس لا کو، اس قانون کو روکنے کا، تاکہ ہم اپنی معاشرتی اور اسلامی اقدار پر قائم رہ سکیں۔ اسی طرح مشتاق صاحب نے، سینیٹر مشتاق احمد نے اس کی شدید مخالفت کی، جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہ کام جماعت اسلامی کا ہے؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس کہ جی یہ کام تو اس جماعت کا ہے، یہ کام تو مولویوں کا ہے؟ نہیں، بحیثیت ہم سب مسلمان ہیں تو یہ کام ہم سب کا ہے، کیونکہ 2018 سے لے کر 2021 تک کے اگر فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھا جائے تو اب تک کل 28,723 لوگوں نے اپنی جنس کی تبدیلی کے لیے اپلائی کیا ہے، جس میں سے مردوں کی تعداد 16,530 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر احساسات عورتوں والے ہیں اور ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے، جبکہ 12,154 عورتوں نے اپلائی کیا ہے کہ ان کو مرد ڈکلیئر کیا جائے۔ اور اصل میں یہ بل جن لوگوں کے لیے بنا ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ان میں صرف 9 مرد انہوں نے اپلائی کیا ہے کہ ہم اصل میں خواجہ سرا ہیں، اصل میں ہمارا بایولوجیکل سیکس مرد نہیں ہے اور ہمیں خواجہ سرا لکھا جائے، ہمیں مرد نہ لکھا جائے، ہماری آئیڈینٹی مرد نہیں خواجہ سرا۔ اور 21 خواجہ سراؤں نے یہ اپلیکیشن دی کہ وہ ان کا بایولوجیکل سیکس مرد ہے اور ان کو خواجہ سرا لکھ دیا گیا ہے، ان کو مرد قرار دیا جائے، اور صرف 9 خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عورت رجسٹرڈ کروایا ہے۔ اب یہ بل اصل میں جن لوگوں کے لیے بنا ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، مگر جو لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سارے مسائل، جیسے کہ ایک بایولوجیکلی جس کا سیکس میل ہے اور وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ پبلک پلیسز پہ، عورتوں والی پلیس پہ جائے گا، عورتوں کے شاپنگ مالز میں، عورتوں کے واش رومز میں، عورتوں کے پارکس میں، تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے؟ وہاں پہ ہماری معاشرتی اقدار کیا ہوں گی؟ اس کے نتیجے میں ہمارے خاندان تباہ ہو جائیں گے، اور وہ ناقابل بیان ہے کہ جس میں ہم جنس پرستی کے طوفان میں پورا معاشرہ بلکہ پورا ملک گھیر لیا جائے گا۔ اور تب یہ بات یاد رکھیے کہ جب کسی قوم پر بھی عذاب آتا ہے تو کسی ایک طبقے پر نہیں آتا، اس میں سب کے اوپر وہ عذاب آتا ہے، اور خاص طور پر صاحب علم لوگوں پر زیادہ عذاب آتا ہے کیونکہ وہ صاحب علم تھے اور انہوں نے کم عقل لوگوں کو، کم علم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا، ان کم علم لوگوں کو کیوں نہیں بتایا۔ اس لیے صاحب علم لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس امر کو روکا جائے، ورنہ ہمارے آنے والی نسلوں کے حالات کیا ہوں گے؟ اس پورا طریقہ کار میں یہ خوفناک بات ہے کہ میڈیکل معائنے کے بعد بھی بات کو اس بندے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، اپنے آپ کو میل کرے یا فیمیل، اور اس کو کہیں چیلنج بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پر ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب لوگ
اس معاملے کو خود سمجھیں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس حوالے سے مستند مواد کو دوسروں تک مسلسل شیئر کریں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے برائے انسانی حقوق کو ای میل کریں، خط لکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور استغفار کریں کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔ ویسے بھی کسی گناہ میں مبتلا ہونا بہت بڑا برا فعل ہے، لیکن اگر اس یہ گناہ پر اصرار اور نڈر اور بے خوف ہو جانا، اور ایسا بڑا گناہ جس میں اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، ہم جنس پرستی بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر جس کی وجہ سے قوموں پر زوال آئے، قوموں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر اس کو علل اعلان کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ وطن عزیز پہلے ہی بہت عذاب اور آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا، آپ کا اور پوری ملت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے بات کریں، علماء کرام عوام کی ذہن سازی کریں، اور تاکہ یہ سازش کامیاب نہ ہو۔ میرا بھی ساتھ دیں آپ لوگ، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس گناہ سے بچ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔